لوگوں اللہ سے ڈرو، خاص کر عورتوں کے سلسلے میں۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ لوگوں اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، تم نے انہیں اپنی بیوی بنایا ہے، حلال کیا ہے اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے نکاح کیا، ان کو بیوی بنایا، حلال کیا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ یہ تمہارے پاس امانت ہیں، انہی جو ہے بیجا جو ہے ان کو مارنا یا ان پر ظلم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے تمہارے واسطے۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے تم پر واجب ہے ان کا نان نفقہ، ان کے کپڑے، ان کی رہائش، یہ سب تمہارا ذمہ ہے۔ اور خاص کر کے ان عورتوں پر یہ واجب ہے، خاص کر جو بیویاں ہیں، شوہروں کے متعلق ان کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے بستر پر ہرگز نہ بٹھائیں جن کے وہ شوہر ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کر بیٹھیں تو تمہیں انہیں ہلکی پھلکی مارنے کی اجازت ہے، خاص کر ادب سکھانے کے لیے۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی، الا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی بلدکم ھذا۔ لوگوں سن لو اچھی طریقے سے، شیطان مایوس ہو چکا ہے تمہاری سرزمین میں اس کی پرستش سے، بت پرستی نہیں ہوگی تمہاری سرزمین میں، شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ أُمُورِكُمْ، بعض چیزوں میں تم لوگ جو ہے اس کی بات مانو گے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنے بعض اعمال کو اپنا حقیر سمجھو گے، فَرَضِيَ بِهَا، شیطان اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس کا موقع نہیں دینا، آپ لوگ اپنے دین پر جمے رہنا، اللہ کی اطاعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، استقامت کے ساتھ۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین میں جہاں پہلے سے بت پرستی تھی، شرک، اور لوگ جو ہیں پوجا پاٹ میں مصروف تھے، دوبارہ یہ بت پرستی واپس آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطان آج مایوس ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمائی، لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کفر کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر نہ چلے جاؤ۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردن مارنے پر، گردن اڑانے پر تیار ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا۔ تمہارا خون محترم، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا احترام کرے۔ آپ نے اس احترام کو حرمت والے مہینے کے ساتھ جوڑ کر بتایا، جس طرح مکہ محترم، ذی الحجہ محترم ہے، بلد امین محترم ہے، اسی طرح تمہارا خون محترم ہے۔ تم کسی کی گردن اڑانے کی کوشش نہ کرو، کسی کے اوپر حملہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرو، میرے بعد کفر کی طرف واپس نہ چلے جاؤ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایام تشریق کو پانے کا موقع نصیب فرمایا۔
درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے حجۃ الوداع میں امت مسلمہ کے لیے بہترین خطاب سے نوازا، بلکہ تاریخی اور حقوق انسانی کی چارٹر کی حیثیت سے آپ کے خطبات کے اہم نکات کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو ان کی تمام خدمات دین کا بہتر سے بہتر صلہ عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج 11 ذی الحجہ ہے، ایام التشریق میں پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج جو آپ نے کیا اسی کا نام ہے حجۃ الوداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے اور ایک ہی حج فرمایا۔ اس حج کا نام حجۃ الوداع بھی ہے، حجۃ الاسلام بھی ہے، حجۃ البلاغ بھی ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل حج کو قولاً بھی فعلاً بھی اور اپنے کردار کے آئینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دکھایا۔ اسلام کے اصول اور فروع سے بھی پوری طریقے سے آگاہ فرمایا۔ یہ آپ کا خطبہ در حقیقت تاریخی حساب سے حقوق انسانی کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ انسانیت کا منشور اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تقریباً 23 سال گزارے، مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال۔ پیغام حق آپ نے پہنچایا، آپ کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ رہا تھا۔ آپ کی وصیتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک طرف سورہ نصر نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وقت ہمارا قریب ہے، تو آپ نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سن 10 ہجری میں یمن کی جانب گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو وصیت فرماتے ہوئے جا رہے تھے، اور حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ فرمایا، یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ مجھے امید ہے کہ آئندہ سال تم ہم سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ لعلک ان تمر بمسجد ھذا او بقبری، شاید تم میری اس مسجد سے گزرو گے آئندہ سال یا میرے قبر کے پاس سے گزرو گے، لیکن تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل ان پر رقت طاری ہوئی، اللہ کے رسول کی جدائی پر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جب زمانہ قریب آ گیا، مدینہ کے آس پاس کے قبائل میں اعلان کرا دیا کہ ہم اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، قبائل کے نمائندے سارے جو بھی ہیں ہمارے ساتھ حج کے لیے آ سکتے ہیں۔ تقریباً 1,44,000 قرب و جوار کے سارے صحابہ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن کا سفر کیا مدینہ سے مکے کے لیے۔ وہ زمانے میں 8 دن مسلسل سفر کیے، 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض آپ نے 3 اہم خطبے دیے، عرفہ میں، ایام تشریق کے بیچ میں، پھر اسی طریقے سے مینا میں بھی آپ نے خطبے دیے۔ ان تمام خطبات کا جو مختصر خلاصہ ہے اسے چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے حج میں کتنا اہم پیغام دیا، خاص کر امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ پہلی بات آپ نے بتائی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم،
لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو آپس میں اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن محترم ہے، ماہ ذی الحجہ محترم ہے، عرفے کا دن بڑا محترم ہے، یہ حج کے ایام بڑے محترم ہیں، خاص کر کے مکہ مکرمہ جس طرح محترم ہے اسی طرح تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے۔ پھر آپ نے بتایا الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، زمانہ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے، جتنے طور طریقے تھے خلاف شریعت، سب جو ہیں آج سے کل عدم قرار دیے جاتے ہیں، کینسل کیا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب میرے پاؤں کے نیچے میں اس کو راؤند رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو زمانہ جاہلیت کی میں ختم کر رہا ہوں، خاص کر ہمارے خاندان میں انتقام کا جو جذبہ چل رہا تھا، خون کا بدلہ لینے کا جذبہ، میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا فإن دماء الجاہلیت موضوعہ، اس زمانے میں ایک آدمی کا اگر خون ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو ہے نسلیں تباہ ہو جاتی تھی، ہر آدمی مرنے سے پہلے باقاعدہ وصیت کر کے مرتا تھا، انتقام تم لوگ لیتے رہنا۔ زمانہ گزرتا تھا لیکن خون کا بدلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے خاندان میں ربیعہ بن حارث کا خون زمانے جاہلی سے چلا آ رہا تھا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں، اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تیسری اہم بات آپ نے بتائی، ربا الجاہلیت موضوع، زمانے جاہلیت سے ہی خاص کر کے سودی لین دین، انٹرسٹ کا لینا دینا زمانے جاہلی سے چل رہا تھا یہ سسٹم، میں اس سسٹم کو کینسل کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اور وہ بھی میرے خاندان میں چچا عباس جو سود لیتے تھے، جن کو بھی ان کو سود دینے کا معاملہ ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سود کو ختم کر رہا ہوں، وہ بھی میرے خاندان سے شروع کر رہا ہوں۔ چچا عباس کا سود کا معاملہ اگر کسی کو دینا ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ نے بتائی اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرو، خاص کر عورتوں کے سلسلے میں۔ فإنکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، تم نے انہیں اپنی بیوی بنایا ہے، حلال کیا ہے اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے نکاح کیا، ان کو بیوی بنایا، حلال کیا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ یہ تمہارے پاس امانت ہیں، انہی جو ہے بیجا جو ہے ان کو مارنا یا ان پر ظلم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے تمہارے واسطے۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے تم پر واجب ہے ان کا نان نفقہ، ان کے کپڑے، ان کی رہائش، یہ سب تمہارا ذمہ ہے، اور خاص کر کے ان عورتوں پر یہ واجب ہے، خاص کر جو بیویاں ہیں، شوہروں کے متعلق ان کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے بستر پر ہرگز نہ بٹھائیں جن کے وہ شوہر ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کر بیٹھیں تو تمہیں انہیں ہلکی پھلکی مارنے کی اجازت ہے، خاص کر ادب سکھانے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک نصیحت فرمائی وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ ان اعتصمتم به کتاب اللہ، لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ اللہ کی کتاب اللہ سے ملانے والی کتاب ہے قرآن مجید، مضبوطی سے تھام لو اسے، کبھی تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ قرآن تمہارے لیے دستور حیات بھی ہے، تمہارے لیے ہدایت نامہ بھی ہے، زندگی اور موت اور بلکہ زندگی کے سارے احکامات اس کے اندر ہیں، یہ بشارت نامہ ہے، یہ رحمت نامہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی انتم تسألون عنی، لوگوں تمہیں قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں، میرے مشن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، تم سے بطور گواہ تم سے سوال ہوگا، تو تم لوگ میرے بارے میں کیا کہو گے قیامت کے دن؟ صحابہ نے جواب دیا نشہد انک قد بلغت، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے
آپ نے تو رسالت کو پہنچا دیا، ادیت الامانہ، امانت کو آپ نے پہنچایا ہم تک، اللہ کے پیغام کو آپ نے ہم تک پہنچایا، ونصحت الامہ، امت کی آپ نے خیر خواہی کی، ہم یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ صحابہ نے کہا، تب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا امت کے اندر، اس امت کو تیرا پیغام پہنچایا، خیر خواہی کی، امانت کو پہنچا دیا، اور تو گواہ رہنا اس پر۔ پھر آپ نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، الا وانی فرتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے قیامت کے دن حوض کوثر پر ملوں گا، میری تمہاری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر۔ وَأُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں فخر کروں گا میری امت کی کثرت کو دیکھ کر، میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر، میجارٹی کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، میں جو ہے تمہارے لیے سفارش کروں گا، یہ حوض کوثر سے میں تمہیں، یہ آب کوثر تمہیں پلاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں بھگا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، میں کہوں گا میری امت ہے، یہ میری امت ہے، کہا جائے گا نہیں نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا، دین میں تبدیل کر دیا، دین کے اندر کچھ بڑھائے کچھ گھٹائے، دین کے حلیے کو بگاڑ دیا ان لوگوں نے۔ تب میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل دینی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا، میرے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، ایسے لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اور ایک نصیحت فرمائی، الا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی بلدکم ھذا، لوگوں سن لو اچھی طریقے سے، شیطان مایوس ہو چکا ہے تمہاری سرزمین میں اس کی پرستش سے، بت پرستی نہیں ہوگی تمہاری سرزمین میں، شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولیکن سیکون لہ طاعۃ فی بعض امورکم، بعض چیزوں میں تم لوگ جو ہے اس کی بات مانو گے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرو گے، اور اپنے بعض اعمال کو اپنا حقیر سمجھو گے، فرضی بہا، شیطان اس سے خوش ہو جائے گا، اس کا موقع نہیں دینا۔ آپ لوگ اپنے دین پر جمے رہنا، اللہ کی اطاعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، استقامت کے ساتھ، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین میں جہاں پہلے سے بت پرستی تھی، شرک، اور لوگ جو ہیں پوجا پاٹ میں مصروف تھے، دوبارہ یہ بت پرستی واپس آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطان آج مایوس ہو چکا ہے۔ اتفاق سے عرفہ جو ہے جمعہ کا دن تھا، اسی دن یہ آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ تو ہمارے صحابہ اکرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن جمعہ تھا، اتفاق سے جمعہ تھا، اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، گویا کہ تکمیل دین کا اعلان ہو گیا، دین پورا ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر رد و بدل، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین کامل ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر معاملے میں دین کے احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے ایک نصیحت یہ فرمائی، ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ وراثت میں تقسیم کر دیا ہے، خود اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کو نہ اللہ نے فرشتے کے حوالے کیا، نہ نبی کے حوالے کیا، اللہ نے خود سے جو وارثوں کی تقسیم کر دی ہے، وارثوں کے حصوں کی تقسیم کر دی ہے، باپ کا یہ حصہ ہے، ماں کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ حصہ ہے، اولاد کا یہ حصہ ہے، بیٹی کا یہ حصہ ہے، دادا کا یہ حصہ ہے، سب کے حصے اللہ نے تقسیم کر دیے۔ پھر فرمایا فلا وصیت لوارث، جب تقسیم اللہ نے کر دیا ہے، وراثت میں پراپرٹی کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، وارث کو آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ مثال طور پر بیٹا اور بیٹی ہیں، وارث تو ہے ہی، شوہر اور بیوی ہیں، یہ وارث ہیں، ماں باپ وارث ہیں، جو لوگ وارث ہیں انہیں دوبارہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر آپ وصیت کریں گے بھی تو وہ وصیت نہیں چلے گی۔
وصیت ان کے لیے ہوتی ہے جو غیر وارث ہوتے ہیں، جن کو وراثت میں حق نہیں ہوتا، وراثت میں محروم رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فلا وصیت لوارث، پھر فرمایا الولد للفراش، بچہ جو ہے صاحب فراش کا ہوتا ہے، یعنی باپ کا ہوتا ہے۔ وللعاہر الحجر، جو زانی ہے اس زانی کے لیے جو ہے سوائے پتھر کے کیا بھی نہیں ملتا، سنسار کیا جائے گا۔ وہ بچہ جس کے بستر میں پیدا ہوا یعنی باپ کا ہے، اس کا نسب باپ کے ساتھ چلے گا، وراثت میں باپ وارث بیٹا وارث، نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوا وہ باپ بیٹے جو ہیں وارث ہوں گے آپس میں، اور بچہ اسی باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ خاص کر کے اسلام کی حالت میں باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہیں تو آپس میں وارث ہوں گے۔ جو زانی ہے، زنا سے جو اولاد ہوئی، اسے جو ہے بیٹا بولنے کا بھی حق نہیں ہے، وراثت میں بھی کوئی حق نہیں ہے، اس کی طرف بچہ منسوب بھی نہیں ہوگا۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک بات اسی کے ساتھ بتایا، مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، کوئی بچہ جو ہے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اگر منسوب ہو رہا ہے، اچھا معلوم ہے میرا باپ فلاں ہے، لیکن وہ پڑھنے میں، تعلیم میں یا کسی اور وجہ سے معاشرے میں محترم نہیں ہے، عمداً باپ کا نام چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب ہونا، اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر، یا عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، لے پالک، بچے کو لے کے ہم پالتے ہیں، پالنے والا جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر کسی اور موقع پر حقیقی باپ کو چھوڑ کر پالنے والا اپنا نام بچے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ فرمایا جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا دعویٰ منسوب کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا تو باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت فرمائی۔ اور ایک اہم نصیحت آپ نے حج میں یہ بھی فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، لوگو دین میں غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، دین کے حدود ہیں، اصول الگ ہیں، فروع الگ ہیں، عبادات کی اہمیت ہے، عقیدے کی اہمیت ہے، معاملات کی اہمیت ہے، دین میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، جو حکم ہے اس حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ نے فرمایا دین میں تجاوز کرنا، دین میں غلو کرنا، گزشتہ قوموں کو اسی چیز نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ دین ہمارا سیدھا سادہ ہے، دین ہمارا قابل عمل ہے، الدین یسر فرمایا، اور ایک موقع پر دین بڑا آسان بھی ہے، دین میں شدت نہ برتو فرمایا۔ اور ایک بات آپ نے ایک نصیحت میں یہ بھی فرمائی، الا وقد رأیتمونی وسمعتم منی وتسألون عنی، صحابہ سے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، یاد رکھ لو، آپ لوگ مجھے دیکھے بھی ہیں اور مجھ سے احادیث سنے بھی ہیں، اور تم سے جو ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، یاد رکھ لو۔ پھر آپ نے ایک اسی کے ساتھ آپ نے بتائی، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص ایسی بات جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر، یا آپ نے ایسا کیا بول کر، حالانکہ میں نے نہ کیا ہے نہ میں نے کہا ہے، جھوٹی بات میری جانب منسوب کرنے والوں کے لیے بتایا، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرمایا جو بات آپ نے نہیں کی، جو بات آپ نے نہیں سنایا، جو کام آپ نے نہیں کیا، اسے منسوب کرنا آپ کی جانب، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایسا شخص جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ ایام تشریق چل رہے تھے، جیسے ہمارا ایام تشریق چل رہا ہے 11، 12، 13، اس وقت آپ نے مینا میں یہ بھی فرمایا، ایھا الناس، لوگوں سن لو اچھی طریقے سے، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، واباکم واحد، تمہارے باپ ایک ہی ہیں، بابا آدم علیہ السلام۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے،
تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ فضیلت جو ہے کسی عربی کو عجمی پر نہیں ہے، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اگر فضیلت ہے فرمایا بالتقویٰ، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس محترم ہوں گے، معزز ہوں گے۔ محض عربی ہونا یا عجمی ہونا یا کالے ہونا یا گورے ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس محترم کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم معزز وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاس تقوی کے اعتبار سے اچھے ہوں گے، محترم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے، یہ محترم ہوں گے۔ عربی ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، عجمی ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر کوئی اہمیت نہیں آپ کے لیے۔ آپ چاہے امریکہ میں رہو، چاہے عرب میں رہو، یا مکے میں رہو، مدینے میں رہو، تمہارا ایمان، تمہارا عمل یہی اہم چیز ہے، اور تقویٰ ہی سب سے معیار ہے۔ پھر آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمائی لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کفر کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر نہ چلے جاؤ۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردن مارنے پر، گردن اڑانے پر تیار ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا۔ تمہارا خون محترم، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا احترام کرے۔ آپ نے اس احترام کو حرمت والے مہینے کے ساتھ جوڑ کر بتایا، جس طرح مکہ محترم، ذی الحجہ محترم ہے، بلد امین محترم ہے، اسی طرح تمہارا خون محترم ہے۔ تم کسی کی گردن اڑانے کی کوشش نہ کرو، کسی کے اوپر حملہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرو، میرے بعد کفر کی طرف واپس نہ چلے جاؤ۔ پھر آپ نے بتایا سأخبرکم عن المسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کسے کہتے ہیں۔ پھر آپ نے حج میں یہ بھی فرمایا دیکھو مسلمان کسے کہتے ہیں، یاد رکھ لو۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، تب سمجھو کہ آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں۔ اگر آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے تکلیف ہو رہی ہے، بیجا آپ کی وجہ سے اذیت پہنچ رہے ہیں، تو سمجھو کہ آپ کا اسلام خطرے میں ہے۔ پھر بتایا المہاجر، مہاجر کون ہے معلوم ہے؟ من ہجر الذنوب والخطایا، مہاجر اسے کہتے ہیں جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، خطاؤں کو چھوڑ دیا، لغزشوں سے بھی باز آ گیا، جس نے گناہوں کو چھوڑا، صغیرہ گناہوں کو چھوڑا، کبیرہ گناہوں کو چھوڑا، وہ مہاجر ہے حقیقت میں۔ پھر بتایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے مراد وہ مجاہد حقیقت میں ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، نفس کو جو ہے کچل رہا ہے، اللہ کی اطاعت کے واسطے دبا رہا ہے، خواہشات کو دبا کر اللہ اس کے رسول کے احکام کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، وہ ہے حقیقت میں مجاہد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی من اقتطع مال اخیہ بیمین فاجرہ فليتبوأ مقعدہ من النار، پھر آپ نے یہ بھی بات بتائی دیکھو اپنے بھائی کا کوئی بھی مال، یہ ایک بالی زمین کیوں نہ ہو، اگر آپ جھوٹی قسم کھا کر کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرمایا کہ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے اپنے بھائی کا مال کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی قسم بھی کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، محض پیسے کے واسطے، زمین کے واسطے اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھانا، اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، آپ نے بتایا۔ پھر ایک بات آپ نے بھی بتائی اِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ والمسلمون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فرمایا سارے مسلمان کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید کی بنیاد پر مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم پوری زندگی کفر میں گزار دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لیا شرک سے، کفر سے،
کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہوئے۔ اسلام جو ہے خاص کر کے مساوات کا درس دیتا ہے، وہ مساوات، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حج کا پیغام یہی ہے، لاکھوں لوگ، 25 لاکھ سے زائد لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مینا میں جمع ہیں، عرفہ میں جمع ہیں، مزدلفہ میں کوئی بستر بھی نہیں ہے، زمین پر لیٹ گئے ہیں، سب برابر یہاں سے وہاں تک۔ یہی ہے مساوات اسلام کے پاس، نہ امیر کوئی، نہ کوئی حاکم، وہاں کوئی کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، ایک ہی صف میں سب برابر شریک ہو گئے۔ یہ مساوات ہے۔ جب اقامت ہوتی ہے، جس کے لیے پہلی جگہ ملی، پہلی صف میں حاضر ہوا، اس کے لیے وہ حقدار ہوا، چاہے وہ آج مسلمان ہوا ہو یا زمانے سے مسلمان ہوا ہو، یہ فرق نہیں کریں گے۔ اسلام مساوات کا قائل، اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ، اسلام امن کا محافظ، اسلام امن کے علاوہ لوگوں کی عزت و آبرو، لوگوں کا احترام، جان مال کا احترام، جان مال کی حفاظت، اسلام اسی کا داعی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع میں جو خطبہ آپ نے دیا، اسی کا نام محدثین نے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے اس کو یاد کیا ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ یہ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر امت دوبارہ عمل کرنا شروع کر دے تو سمجھ جائیے کہ انسان جو ہے پوری دنیا میں، خاص کر مسلمان، امن کا پیغامبر بن جائے گا۔ امن ہی امن، اسلام امن ہی چاہتا ہے، اور اسلام کا معنی خود کیا ہے؟ سلامتی، دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، دوسروں کے لیے خیر چاہنا، دوسروں کے لیے نفع چاہنا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں، یہی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ کے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے جو نصیحت یہ کی گئی، دین میں غلو نہ کرو، اپنی عبادتوں پر فخر نہ کرو، ہر معاملہ اللہ کے لیے کرو، اخلاص عمل سب سے اہم چیز ہے، ریاکاری، دکھاوا، یہ سب جو ہیں کام نہیں آنے والی چیز۔ اللہ کے لیے جو عمل آپ کریں گے، یہی عند اللہ مقبول ہے۔ جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے، وہی کام اللہ کے لیے بس مقبول ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور جو ہے ناموری، کہیں بھی میرا نام آئے تاکہ میرا نام ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے۔ یہ دین یہی چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا والوں کے لیے امن کا پیغامبر بن کر آئیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے چھوٹی چھوٹی بات بھی آپ نے بتائی، بڑی سے بڑی باتیں بھی آپ نے بتائی، اور دین کے اندر اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، دین کو جو آپ نے خاص کر کے حج کا جو پیغام تھا، قولاً عملاً آپ نے سکھایا۔ پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کی تعلیمات سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میری ملاقات آئندہ سال نہ ہو۔ اور حج میں دیکھو کتنے آپ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ بعض لوگ آتے تھے، کہتے تھے خاص کر ایام یوم النحر میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے سر مڑا لیا، کوئی کہتے کہ میں پہلے قربانی دے دیا، کوئی کہتے میں پہلے جو کنکری مار دیا۔ آپ نے ہر سوال کا جواب آپ نے کیا دیا حج میں؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ ترتیب اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا کوئی بات نہیں، افعل ولا حرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو آسان کیا۔ دین کی خاصیت ہی یہی ہے، یہ دین بڑا سیدھا سادہ آسان ہے، اور غلو، حد سے زیادہ غلو کرنا، تشدد اپنانا، یہ سب چیز اسلام میں نہیں ہے۔ الغرض حجۃ الوداع کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کے نام پر، یہ امت پوری دنیا کے لیے خیر خواہ بنے، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے نکالے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اس امت کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ خیر امت۔ فرمایا کنتم خیر امت
تم سب کے سب کیا ہو؟ بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں کیوں برپا کیا گیا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو. یہ جو ہے سب سے عام خصوصیت اس امت کی، بھلائی کو عام کرنا، برائی سے روکنا، کسی کی تکلیف کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، بھائی جماعت ہے، صحابہ نماز میں ہی فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نماز لمبی کرنا چاہ رہا تھا، اتنے میں عورتوں کی صف سے بچے کے رونے کی آواز آئی. میں نے نماز ہلکی کر دی، مختصر کر دی، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو، پوری جماعت کو تکلیف ہو. میں نے نماز ہلکی کر دی. رحمت للعالمین کا انداز دیکھو، با جماعت نماز، فرض نماز ہے، نماز لمبی کرنا چاہ رہے ہیں، بچہ رویا، فوراً نماز ہلکی کر دی. ایک صحابی آ کے شکایت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میں نماز چھوڑ کر کے الگ سے پڑھ لیا، چلا گیا. میں فجر کی نماز کا معاملہ تھا. آپ نے اس امام کو رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ہی تھے، انہیں بلا کر آپ نے کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لمبی لمبی نماز پڑھا کر قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا من اما قوما فلیخفف، نماز میں خیال رکھو بھائی، نماز ذرا ہلکی پڑھاؤ. فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ آپ کے پیچھے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، صحت مند لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، ذو الحاجہ، ضرورت مند بھی ہے. کسی کو ہسپتال جانا ہے، کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے، کسی کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے، ہزار ضرورتیں ہیں لوگوں کی. فرض نماز ہے، ذرا سب کا خیال رکھو. فرمایا اتنی بڑی بات. بلکہ فرمایا امامت کا جو معاملہ ہے سب کا خیال رکھنا پڑے گا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ بہرحال دین کے اندر سب جگہ آپ دیکھتے چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اسی کے مطابق صحابہ نے عمل کیا. باقاعدہ جو ہے امت آج بھی اگر آپ کی ان فرمودات پر، ان افادات پر عمل کرے، یہ امت قوم کے لیے، دنیا والوں کے لیے، اور دنیا جو ہم ہی سمجھ رہی کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم جو ہے لوگوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں. اگر ہم جو ہے اپنے دین پر دوبارہ لوٹ جائیں، کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف، صحابہ کے عمل کی طرف اگر ہم واپس لوٹ جائیں، دنیا والوں کے لیے ہم خاموش پیغام بن جاتے ہیں، خاموش پیغام بن جاتے ہیں، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لوگ نادان ہیں، اسلام کو نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے طریقے کو نہیں سمجھتے. جب پہلی بار آتے ہیں مسجد کو، دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. ان کا طریقہ عبادت کا جو ہے اتنا متاثر کن ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے، بالکل جو ہے ان کی دلوں کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی غیر مسلم حضرات جب قرآن سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کا اثر ہے وہ. جو لوگ نہیں سمجھتے، قریب نہیں ہوتے ہیں، وہ بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. لہذا آج یہ بھی ضرورت ہے برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، دوستانہ تعلقات ہوں. میں آپ کو ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں. ہجرت جو آپ نے کیا، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ جو تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو ہے راستہ بتانے والا کون تھا معلوم ہے؟ آپ نے جس کو اجرت پر لیا غیر مسلم تھا. جو راستہ بجانتا تھا آپ نے اس کو اجرت پر لیا، اعتماد کیا آپ نے اس پر، باقاعدہ اس نے اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. دوستانہ تعلقات تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی. بھائی مدینہ پہنچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان کی والدہ جو مکے سے آئی، جو مشرکہ ہیں، بیٹی سے ملنے کے کچھ کھجور، وہ زمانے کے گھی وغیرہ، پنیر وغیرہ لے کر آئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھے اللہ کے رسول سے، میری اماں آئی ہیں، صلہ رحمی چاہتی، ان کا تحفہ سب آیا ہے، کیا میں قبول کروں؟ اسلام نے منع نہیں کیا. آپ نے فرمایا سلی امکی،
کوئی حرج نہیں، دین کا معاملہ الگ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، رشتہ جوڑو، ان کا ہدیہ قبول کرو۔ یہ سب حسن سلوک کے کیا ہمارے پاس مثالیں ہیں، بے شمار ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، گفتار سے آپ کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہوگا، تب چل کر کے اسلام ہر جھوپڑے میں پہنچے گا، ہر پختہ مکان پہ پہنچے گا، ہر جگہ پہنچے گا۔ لوگ دشمنی کے بجائے آپ کو جو ہے گلے سے لگائیں گے۔ قرآن کا اصول ہے، میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو، برائی کو بھلائی سے ٹالو، دشمنی کو دوستی سے ٹالو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ جو دشمنیاں تھیں، جو خراب تعلقات تھے، وہ اچھے تعلقات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ ایسا ہوگا گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، وہ صبر چاہیے جو انبیاء نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، ہمارے علماء نے صبر کیا، مجاہدین نے صبر کیا۔ اس کی ضرورت ہے آج۔ تو لہذا آج کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کے عمل سے، آپ کے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اب اپنے اندر انقلاب لے کر آئیں اور دوسروں کے لیے ذرا برداشت کرنے کے لیے اپنا دل ذرا کشادہ رکھیں، تب چل کر کے اسلام دنیا کے ہر جگہ پہنچے گا، غلط فہمیاں دور ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی، دوستیاں آگے بڑھیں گی۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک رہے گا۔ اسلام زندہ رہے گا، چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ دین یہی واحد دین ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہے۔ اس پر ہمیں باقی رہنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر من نصر الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے،
تو ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24,000 روپیے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ہے اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔